امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی پھر شدت اختیار کر گئی۔ امریکہ کے مسلسل چھٹے روز ایران پر حملے، وہ شہر کے شم بندر عباس اور عراقی سرحد سے ملحقہ اہواز شہر میں دھماکے، بندر خمیر سیرک اور کوہستان میں بھی بمباری۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملوں میں ایران کے سول انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی لڑاکا طیاروں کا ایران شہر ایئرپورٹ پر میزائل حملہ، صوبہ ہرمزگان کے ساحلی شہر بندر خمیر میں رابطہ پل پر بمباری کی گئی۔ بندر عباس میں مواصلاتی ٹاور تباہ، بجلی کی فراہمی معطل۔ امریکی حملے میں بندر عباس کے ریلوے اسٹیشن کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ تازہ امریکی حملوں میں 2 افراد شہید اور درجنوں زخمی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے حملوں کی تصدیق کر دی، کہا کارروائی کا مقصد ایران کی فوجی صلاحیت کو مزید کمزور کرنا ہے۔ ایران کا جوابی وار امریکی تنصیبات کو نشانے پر رکھ لیا، کویت میں اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، کویت کا 32 ایرانی ڈرونز کو تباہ کرنے کا دعویٰ، امریکہ ہماری بجلی کی تنصیبات پر حملہ کرے تو باب المندب کو بند کر دیں، تہران نے یمنی حوثیوں کو پیغام پہنچا دیا۔ برطانوی خبرساز ایجنسی رائٹرز کے مطابق حوثیوں نے یورپ اور ایشیا کو ملانے والی اہم ترین گزرگاہ پر میزائل اور ڈرون نصب کر دیے۔ ایران نے عربوں کو اونٹوں کے دور میں پہنچانے کی دھمکی دے دی، ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز ابراہیم ذوالفقاری نے کہا امریکہ نے ایرانی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی جرات کی تو خطے کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیں گے، عرب ممالک کو اونٹوں کے دور میں واپس پہنچا دیں گے، امریکی کارروائیاں جاری رہیں تو پورا خطہ تنازع کی لپیٹ میں آ جائے گا، ایران کسی صورت امریکہ کو آبِ ہرمز میں مداخلت کی اجازت نہیں دے گا، ہم کسی بھی حالت میں امریکہ جیسے بیرونی ملک کو مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے، یہ ایران کی ناقابل عبور سرخ لکیر ہے۔ ایران کے معاملے پر امریکی صدر ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس کا موقف ایک ہے، ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کی وضاحت، کہا صدر ٹرمپ مسئلے کا سفارتی حل چاہتے ہیں، ایران کے ساتھ رابطے ابھی برقرار ہیں، مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کے باعث ایران پر حملے کیے، آبِ ہرمز میں بحری جہازوں پر حملوں کی اجازت نہیں دیں گے، ایرانی قیادت تقسیم ہو چکی، کچھ رہنما معاہدہ چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے، ایران اب ہمارے حملے روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، مناب اسکول پر حملے کی تحقیقات جاری ہیں، امریکی فوج بچوں اور خواتین کو نشانہ نہیں بناتی۔ امریکہ ایران پر حملوں میں جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے سول ڈھانچے کو نشانہ بنانے والے اپنی قانونی ذمہ داری سے نہیں بچ سکتے، امریکی حملے بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہیں، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف کہتے ہیں امریکہ کو جب بھی موقع ملا وہ ایران کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، امریکی دشمنی کسی جنگ یا صرف موجودہ امریکی صدر تک محدود نہیں، ہمارا نظریہ قومی مفادات اور طویل مدتی حکمت عملی پر مبنی ہونا چاہیے۔ ایران کے خلاف فوجی کارروائی میں شمولیت کی خبریں بے بنیاد قرار، قطر نے اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس کو مسترد کر دیا، واضح کیا کہ کسی ہمسایہ ملک کے خلاف جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، جھوٹی خبروں کا مقصد ثالثی کی کوششوں کو نقصان پہنچانا اور خطے کو مزید انتشار کی جانب دھکیلنا ہے، پروپیگنڈا امن کی جدوجہد کو متاثر نہیں کر سکتا، اردن نے امریکی اڈوں کی موجودگی سے متعلق ایرانی بیانیہ غلط قرار دے دیا۔ پاکستان کا امریکہ اور ایران پر مذاکرات کی میز پر واپس آنے پر زور، ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کا کہنا ہے اسلام آباد ایم او یو اپنی جگہ برقرار ہے، امید ہے فریقین اس کی اہمیت کو سمجھیں گے، جب بھی بات چیت کا فیصلہ ہوا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت اس کی بنیاد فراہم کرے گی، کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں، پاکستان کسی بھی ملک کی طرف سے ہتھیاروں کے استعمال کے خلاف ہے، مسائل کے حل کے لیے بات چیت پر یقین رکھتے ہیں، تنازع کو مذاکرات کی میز پر ہی حل کیا جانا چاہیے، ترجمان دفتر خارجہ نے کہا اہم ثالثوں کے ساتھ رابطے بھی برقرار ہیں، موجودہ علاقائی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کشیدگی ختم اور تکنیکی مذاکرات شروع ہوں، امید ہے آبِ ہرمز کی صورتحال جلد معمول پر آ جائے گی۔ خطے کی صورتحال میں غیر یقینی برقرار ہے، ہر ممکنہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے مکمل تیاری رکھیں، مستقبل میں کشیدگی بڑھنے کے منفی اثرات سے ملکی معیشت متاثر ہونے کا اندیشہ ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کا کفایت شعاری سے متعلق اجلاس سے خطاب، سادگی اور کفایت شعاری کے اقدامات پر وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کی گئی، شہباز شریف نے کہا کہ ملکی معیشت مستحکم ہے، ضرورت پڑنے پر بروقت اقدامات کے لیے جامع لائحہ عمل مرتب کیا جائے، صوبائی حکومتوں سے مل کر پیٹرولیم مصنوعات کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ ملکی ضروریات کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ نئے وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چین میں اہم مصروفیات، شنگھائی میں چینی وزیر خارجہ وانگ یی سے ملاقات، پاک چین آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، تجارت، سرمایہ کاری، سائنس اور ٹیکنالوجی میں تعاون بڑھانے پر زور، دونوں رہنماؤں کے درمیان ڈیجیٹل معیشت اور مصنوعی ذہانت کے شعبوں میں شراکت داری کے فروغ پر اتفاق، اسحاق ڈار نے پاکستان کی جانب سے ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوآپریشن آرگنائزیشن کی رکنیت پر دستخط کیے، پاکستان آرگنائزیشن کا بانی رکن بن گیا، پاکستان کا مصنوعی ذہانت کے شعبے میں عالمی تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ، پاکستان نے مصنوعی ذہانت میں گلوبل ساؤتھ کے موقف کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔
پاکستان بدستور جی ایس پی پلس اسٹیٹس کا سب سے زیادہ مستفید ہونے والا ملک قرار۔ یورپی کمیشن کی رپورٹ کے مطابق سال 2024 میں پاکستان کی 7.5 ارب یورو مالیت کی برآمدات جی ایس پی پلس رعایتوں کے تحت ہوئیں۔ رعایتی سہولت کے استعمال کی شرح 95.1% تک پہنچی۔ پاکستان کو 2024 میں تقریباً 732 ملین یورو کی ٹیرف بچت حاصل ہوئی۔ سال 2024 میں یورپی یونین نے پاکستان کی مجموعی برآمدات کا 28% درآمد کیا۔ پاکستانی ٹیکسٹائل، چمڑے، تیار خوراک اور دیگر مصنوعات نے یورپی رعایتوں سے نمایاں فائدہ اٹھایا۔ یورپی یونین نے پاکستان کے لیے 400 ملین یورو کے ترقیاتی اور اصلاحاتی تعاون کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آزاد کشمیر کی کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے رابطہ قیام امن کے لیے کیا کہ آسرائیاں نہ کی جائیں۔ چیئرمین اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن سید قمر رضا نے وضاحتی بیان جاری کر دیا۔ کہا کالعدم ایکشن کمیٹی کی پریس ریلیز میں حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ میں نے اپنے ادارے اور اپنے لوگوں کی نمائندگی کی۔ میری کوشش صرف امن کے لیے تھی، اسے کیا آسرائیوں کی نظر کیا جا رہا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے خدشات دور کرنا میری اولین ترجیح ہے۔ پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں، حکومت آج بھی بات چیت کے لیے تیار ہے۔ وزیر مملکت برائے قانون بیرسٹر عقیل ملک کی اپوزیشن کو پیشکش۔ جی این این سے خصوصی گفتگو میں کہا مذاکرات صرف بیانات سے نہیں، عملی اقدامات سے ہوتے ہیں۔ حکومت ہر سطح پر گفتگو کے لیے تیار ہے، اپوزیشن کو آگے بڑھنا ہوگا۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر علی ظفر نے رد عمل میں کہا حکومت کی دعوت میں ہے سیاسی بیان بازی ہے۔ حکمران مذاکرات چاہتے ہیں تو پہلے اعتماد سازی کے اقدامات کرنا ہوں گے۔ پنجاب کے 5 شہروں میں گرین الیکٹرک بس سروس کا آغاز۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ 5 سال میں صوبے میں 5000 بسیں چلانے کا ہدف ہے۔ مریم نواز کو بچوں کو سیاست میں دلچسپی لینے کا مشورہ۔ عارف والا میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ اگر آپ کو سیاست میں دلچسپی نہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ کون سی پارٹی اچھی ہے۔ میرے دماغ میں کوئی لائن نہیں، پنجاب کا ہر شہری میری ذمہ داری ہے۔ مریم نواز نے کہا کاہنا میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے 14 بچے جاں بحق ہوئے۔ مجھے 3 دن نیند نہیں آئی۔ بچہ گٹر میں یا نالے میں گر جائے تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ صبح کو گٹر پر ڈھکن لگاتے ہیں، رات کو کوئی آ کر چوری کر لیتا ہے۔ پنجاب میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہے، بیٹیاں محفوظ ہیں، اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھا رہی ہوں۔ شہداء اور غازی ہمارے ہیروز ہیں، مولانا فضل الرحمان کو اپنا بیان واپس لینا چاہیے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا مطالبہ، کہتے ہیں مولانا کے بیان کو بھارت میں شہ سرخیوں میں چلایا گیا۔ پیپلز پارٹی نے آمروں کے خلاف جدوجہد کی مگر کبھی افواج کے خلاف بات نہیں کی، کسی کو حدود عبور نہیں کرنی چاہیے۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی کہتے ہیں شہداء کی بے حرمتی برداشت نہیں کی جائے گی، جس بات میں بات منہ سے نکل جاتی ہے تو واپس لے لینی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کو بھی شاید ندامت ہو رہی ہوگی۔ پاک فوج کے شہداء ہمارا فخر ہے۔ ایم کیو ایم کے رہنما خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے پاکستان کی عزت اور وقار ہم سب کے لیے مقدم ہے، اداروں پر تنقید کا حق کسی کو نہیں، ہر نقطہ نظر بیان کرنے کی یہ حد ہوتی ہے کہ اس سے قومی بیانیہ متاثر نہ ہو۔ میانمار کے سمندر میں 2 کشتیاں ڈوب گئیں، 500 افراد کے مارے جانے کی اطلاع۔ اقوام متحدہ کے مطابق دونوں کشتیاں جون کے آخر میں میانمار کی ریاست راکھین سے روانہ ہوئیں۔ کشتیوں میں زیادہ تر روہنگیا مسلمان سوار تھے، بعض افراد بنگلہ دیش کے کاکس بازار مہاجر کیمپوں سے بھی آئے تھے۔ ایک کشتی میں تقریباً 250 افراد سوار تھے جو روانگی کے کچھ ہی دیر بعد لاپتہ ہو گئی۔ دوسری کشتی میں بھی 280 افراد سوار تھے۔ اقوام متحدہ نے بڑی تعداد میں انسانی جانوں کے ضیاع پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔